بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات یا کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے یہ کام کرے گا، ہم اس کو عن قریب بہت زیادہ اجر عطا کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے ہر کام کے لیے زینت ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور؟ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام، کہ جو آسمانوں میں تمہارے ذکر کا سبب ہے اور زمین میں تمہارے لیے نور ہے۔ میں نے اور زیادتی چاہی تو ارشاد فرمایا کہ سکوت بہت کثرت سے رکھا کرو، یہ شیطان کے دور رہنے کا ذریعہ ہے اور دینی کاموں میں مدد کا سبب ہے۔ میں نے اور زیادتی چاہی تو فرمایا کہ ہنسنے کی زیادتی سے احتراز کرو، اس سے دل مر جاتا ہے اور منہ کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا اور کچھ؟ فرمایا حق بات کہو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا اور کچھ؟ فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی کا خوف نہ کرو۔ میں نے عرض کیا اور کچھ؟ فرمایا کہ تمہیں اپنے عیوب کا فکر لوگوں کے عیوب کو دیکھنے سے روک دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان اللہ جل شانہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کی غریب و لطیف صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے۔ اس کا جسہ چھوٹا ہے لیکن اس کی اطاعت اور گناہ بہت بڑے ہیں، حتیٰ کہ کفر و اسلام جو گناہ اور طاعت میں دو آخری کناروں پر ہیں، اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی بہت سی آفتیں شمار کی ہیں: بیکار گفتگو، بیہودہ باتیں، جنگ و جدل، منہ پھیلا کر باتیں کرنا، مکفہ باتوں اور فساد میں تکلف کرنا، فحش بات کرنا، گالی دینا، لعنت کرنا، شعر شاعری میں انعامات، کسی کے ساتھ مسخرہ کرنا، کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، کسی پر تعریض کرنا، تعریض کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دو رنگی باتیں کرنا، بے محل کسی کی تعریف کرنا، بے محل سوال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اتنی کثیر آفتیں اس چھوٹی سی چیز کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ان کا مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپ رہنے کی بہت ترغیب فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چپ رہا وہ نجات پا گیا۔